بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةُ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ ترجمہ ہے، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31، اس کا بھی ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، محض موضوع کے لیے کہ ہمارے سامنے اپنی زندگی کا مقصد آئے، ہمارے وجود کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم یہ انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ وجود کا مقصد انسان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے اس زمین پر۔ تو ہر ایک چیز کے وجود کا ایک مقصد ہے، جو چیز اپنے وجود کے مقصد کو پورا کرتی وہ کامیاب ہے، اور جو اپنے وجود کے مقصد کو پورا نہیں کرتی وہ ناکام۔ اور متواتر میں ایک مثال استعمال کرتا ہوں، بہت ساری ہے، وقت ہو تو تفصیل میں جا سکتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ کار کا ایک چکا، ٹائر، ویل جو ہوتا ہے، چلتی گاڑی میں اگر پنکچر ہو جاتا ہے تو چلتی گاڑی کو رکا کے ٹائر کو اسٹیپنی سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو جو چیز اپنے وجود کے مقصد کو 1 منٹ کے لیے پورا نہیں کرتی تو اس کو بدل دیا جاتا ہے، تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس پر ہمارے آپ کو اور مجھ کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب یہ جو مقام ہے خلیفہ، اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اسلام کیا ہے، اس کا صحیح، مکمل اور جامع تصور کیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ خلیفہ ہے۔ مالک اور خلیفہ یہ 2 چیزیں، ایک مثال سے بات اور سمجھ میں آئیں گی۔ ایک ہے مالک، اونر، اور ایک ہے کیشیئر۔ کیشیئر کے پاس پورا کیش ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ چونکہ میرے پاس پورا مال اور پورا نقد میرے پاس ہے، میں جیسے چاہے یہ پیسے کو استعمال کروں گا، تو ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس اس کا اختیار نہیں۔ مالک کے حکم کے حساب سے اس کو اس کیش کو تقسیم کرنا، حکمرانی اور حکومت اس کو نہیں چلے گی، وہ خالی سرو کرے گا، ڈسٹریبیوٹ کرے گا، ڈسپینس کرے گا۔ اسی طرح سے ہمارا حال اور ہمارا مقام، مالک الملک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم کو اختیار دیا گیا ہے اس انداز سے کہ اس کے مرضی کے حساب سے اس دنیا کو بڑھتا گیا۔ جی، اب آگے چل کر ہوا یہ کہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہونے کی وجہ سے دیندار لوگ، ابھی بات چیت چل رہی تھی، انہوں نے دنیا کو الگ کر دیا اور دین کو الگ کر دیا، اور دیندار لوگ کہنے لگے کہ پھر ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور سیاست سے کنارہ کش ہو۔ تو جب دیندار لوگ اور صالح لوگ، دیندار نہیں کہنا چاہیے کیونکہ بگڑا ہوا تصور ہے دینداری، ان کو کہنا چاہیے مذہبی لوگ، ریلیجیس لوگ، جو اپنے آپ کو روحانی لوگ جو کہتے ہیں کسی حد تک۔ تو مذہبی لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے کنارہ کش کر لیا، دوری کر لی، کہ ہم جو پھر کہتے ہیں کہ ہم دیندار لوگ ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ تو 3 مثالیں ہمارے سامنے بہت اچھی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیے معاشرے میں، پڑوسی ملک میں دیکھیے کہ دیندار لوگ اور صالح لوگ سیاست میں نہیں آئے تو ایک ملک فیلڈ اسٹیٹ بنا ہے۔ ترکی کی مثال لیجئے کہ وہاں کا سیاستدان اگر امانت دار ہوتا ہے تو 8 سے 10 سال میں ملک کو کہاں سے کہاں لے کے جاتا ہے۔ اور ہم جہاں کے مواطن ہیں، ہم لوگوں نے سیاست میں حصہ نہیں لیا اور ہمارے دیندار لوگ پیچھے ہو گئے سیاست سے، تو آج ہمارا وہاں پہ جینا جو ہے مشکل۔ تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے ایک لمحہ فکر ہے کہ ہم کس اسلام پہ چل، کس دینداری کی بات کریں، اور تعصب سے ہٹ کے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول نے سیاست کی، حکمرانی کی، اور حاکم رہے، آپ نے شریعت کا نفاذ کی۔ اور پھر آگے چل کے جو صحابہ کرام تیار کی، اور ان میں سے جو 10 صحابی ہے جن کو ہم الحمدللہ علماء دین ہمارے اطراف بیٹھے ہوئے عاشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ عاشرہ میں سے 4 لوگوں کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اور وہ سیاست دان اور پولیٹیشنز۔ اور آج ہمارے پاس کے دیندار لوگ، سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو معذرت کے ساتھ میرا یہ کہنا ہے کہ ہم نے دین کو ہی سمجھا۔ وہ ایسے جو دیندار جو سمجھتے وہ دین کو ہی نہیں سمجھے، وہ اسلام کو ہی نہیں سمجھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جہالت اتنی بڑھ گئی ہے ہمارے اندر کہ اسلام کی جو بنیادی ہے، دین کا لفظ اختلاف، توحید اختلاف، شرک اختلاف، عقیدے میں اختلاف، رسالت کیا ہے اس میں اختلاف، یہ بنیادی اصطلاحیں ہیں، بیسک ٹرمینالوجی ہے، توحید، شرک، رسالت، دین، عقیدہ۔ اس کے اندر دیندار لوگوں میں اتنے اختلافات ہیں کہ میرے سے اچھا آپ جانتے ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت۔ یہ سب لا علمی کی وجہ سے،
تو ایک طرف میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے وجود کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ اس زمین پر، اور خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی سے اپنی زندگی کو گزارے اور اس کی رضا کو حاصل کرے، نمبر ایک۔ اور یہ خلیفہ کا جو مقام ملا ہے، جو پوزیشن ملا ہے، وہ ملا ہے علم کی وجہ سے، اور علم کے دو ہی ہمارے پاس ماخذ سورسز ذریعے ہے، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے صحیح حدیث۔ اور صحیح انداز میں صرف قرآن ہے، اور قرآن کی تفصیل حدیث میں۔ جی یہ دو چیزیں ہیں، یہ علم کا سر چشمہ۔ اور بات کو آگے بڑھایا جائے تو یہ علم جو حاصل کر رہے ہیں، اس کا عملی تقاضا یہ ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ عملی تقاضا اس علم کا ہے کہ اس کا نفاذ کیا جائے، سائنسز ہے اس کو اپلائی کیا جائے۔ تھیوریٹیکل اسلام، پیور اسلام اینڈ اپلائیڈ اسلام، پیور سائنسز اور اپلائیڈ سائنسز۔ تو اسلام کو جب اپلائی کیا جاتا ہے تو معاشرے میں جو خوبیاں ہم دیکھتے ہیں وہ مدینہ منورہ ہمارا ماڈل رہا ہے۔ جی یہ دنیاوی تعلیمات جب آئی ہے اور یہ علم کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بنا، جو میں نے کہا وہ کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اس قال للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا ملائکہ سے کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو آگے کی تفصیلات ہم جانتے ہیں، میں اس کو خزدن اس میں نہیں گیا کہ ہم سب جانتے ہیں آگے کیا بات ہے۔ اور آگے یہی کہا گیا کہ یہ علم کی بنیاد پر ہے۔ فرشتوں سے نام پوچھا نہیں بتایا، آدم علیہ السلام سے پوچھا تو نام بتایا گیا، اس کے بعد پھر کہا گیا تو اس قال للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، الحمدللہ بس۔ تو یہ جو مقام دیا گیا انسان کو وہ علم کی وجہ سے دیا، اور پھر کہا کہ تم سب سجدہ۔ تو انسان اشرف المخلوقات علم کی وجہ سے خلق اللہ تعالیٰ نے کیا، اور علم کی وجہ سے مقام دیا، اور سب سے پھر کہا گیا کہ سجدہ کرو۔ اور یہ علم کی وجہ سے انسان ہوا خیر البریہ، خیر البریہ، تمام جاندار چیزوں میں سب سے بہترین ہے۔ تو انسان نے پھر جب علم کو حاصل کیا، دنیاوی علم، فزیکل سائنسز، اس کو اپلائی کیا، تو اس کی وجہ سے زمین، ہوا، پانی، سمندر کی گہرائی، فضا، ایسٹرونومی، گیلیکسیز، ایٹامک انرجیز کی سائنسز، آج کل کی وائرلیس ٹیکنالوجی، میڈیکل میں، حتیٰ کہ بینکنگ، اور کسی حد تک دعوت اسلامی کے لیے ہم پوری ٹیکنالوجی کو استعمال کریں۔ اور تفصیل میں جا سکتے ہیں، ضرورت نہیں، اشارہ میں کر کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ یہ علم جب انسان کے پاس آیا، جب اس نے اپنی دنیاوی زندگی کے اوپر جو ہے اس کو اپلائی کیا، تو آج کی 21ویں صدی کی جو ہے زندگی کو آپ اور ہم دیکھ لیجئے کہ یہاں بیٹھ کے ہم پوری دنیا کو بات ہی نہیں کر رہے، دیکھ رہے، اور مکالمات اور ویبینار اور کانفرنسز ہو رہے ہیں۔ آسٹریلیا سے امریکہ تک لوگ بیٹھ کے ایک طرف بات چیت کر سکتے ہیں، وقت واحد میں ایک ہی سیکنڈ میں۔ جی یہ دنیاوی علوم کے اوپر انسان نے محنت کی، تو یہ ہمارے سامنے آئی ہے مثال۔ اور اسلام کی تعلیمات پر جب عمل کیا گیا، یہاں پر ہم معذرت کے ساتھ مجموعی طور پر مسلم، مومن، دیندار لوگ اور علماء، اب جتنی جائے اب شکوہ کرتے چلے جائیں، اس کو ہم نے محدود کر لیا تو آج ہم نتائج بھگت رہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسلامی تعلیمات کو اپلائی کیا مدینے میں، اور صحابہ اکرام والا گروہ تیار کیا۔ وہ صحابہ اکرام جو 10 میں سے 4 تھے، عشرہ مبشرہ کے 4 جس کا ذکر کیا ہوں میں، وہ وقت کے سیاست دان اور خلیفہ بنے، اور حضرت عمر فاروق ہم جانتے ہیں کہ 3 کانٹیننٹ پر آپ نے حکومت کیا، جو تقریباً 57 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی ہو۔ بیس، بنیاد، اساس، فنڈامنٹل ان کے پاس کیا تھا؟ یہی قرآن اور حدیث، اور وہی قرآن اور حدیث آپ ہمارے درمیان ہے۔ اور آج اس کا اثر کیوں چلے گیا؟ محض اس لیے کہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے، وہ نظریہ نہیں ہے، وہ ویژن نہیں ہے، وہ مشن نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا نوجوان، یہ مستقبل کا جو رہنما بننے والا ہے، یہ مسلم خاندان میں پیدا ہوا، ان کو مومن بننا چاہیے، ان کو مجاہد بننا چاہیے، ان کے پاس وہ ویژن اور مشن ہونا چاہیے، اور صرف چاہیے کی باتیں نہیں ہوں گی۔ آپ اور ہم اگر ان کے ذمہ دار ہیں تو یہ میری اور آپ کی انفرادی اور اجتماعی طور پر ذمہ داری ہے کہ ہماری نسلوں کے اندر ہم اس چیز کو پیدا کریں کہ ان کے اندر دین کا صحیح، مکمل اور جامع تصور پیدا ہو، اور وہ قرآن کی اس تنظیم کو، اس نظریے کو، اس خیالات کو، اس مشن کو اور ویژن کو لے کے اٹھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم صرف مسلمان سے بات نہیں کریں گے، ہم صرف عرب اور عجم سے بات نہیں کریں گے، پوری انسانیت بھوکی ہے، پوری انسانیت پیاسی ہے، بغیر لحاظ ملک و ملت اور نسل اور رنگ کے پوری انسانیت اس وقت پریشان ہے۔
ہر ایک کو امن چاہیے, ہر ایک کو سکون چاہیے, سکون کی زندگی چاہیے. رشوت خوری سے پریشان ہے, ظلم سے پریشان ہے, قتل و غارت گری, جرم, بے شرمی, بیاہی اور جتنی برائیاں ہو سکتے ہم جانتے ہیں, پوری دنیا سے پریشان ہے. پوری دنیا میں یہی خبریں چلتے رہی. انسان اور انسانیت چاہ رہی ہے کہ امن کہاں ملے. جی لوگ اسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں. گزشتہ صدی میں, 20ویں صدی میں 2 سپر پاورز اور 2 نظریہ چلے, کمیونزم اور کیپٹلزم, اور دونوں ناکام ہو گئے. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. پہلے کمیونزم دفن ہوا, آگے چل کے کیپٹلزم بھی اب دفن ہوتے آ رہا. اب ویکیوم آ چکا ہے, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ہم جیسے لوگ جو اسلام کو دین, ایک نظام زندگی سمجھتے ہیں اور نفاذ شریعہ اور اقامت دین کی بات کرتے ہیں, تو the ball is in our court. ذمہ داری آپ کی اور ہماری ہے, تو آپ کو اور مجھ کو سنجیدگی کے ساتھ مختصر وقت میں ایک پیغام کو اگر دینا ہے, تو ہمارے وجود کا مقصد قرآن نے کہہ دیا, انی جاعلکم فی الارض خلیفہ. وہ خلیفہ کا ہے. ہمارا مقام جو ہے وہ علم کی وجہ سے ہے, اور علم کا سر چشمہ قرآن اور حدیث ہے. اس سے ہم کو غفلت نہیں کرنا چاہیے. اب ہم خالی نہیں بیٹھ سکتے, اب آرام کرنے کا وقت چلا گیا. جو گزشتہ صدی گزری ہے وہ گزر گئی. آنے والی صدی بہت چیلنجنگ ہے, اور سر عام اس وقت ہم جانتے ہیں کہ عالمی سطح پر اسلام پر اٹیک ہو رہا ہے. گلوبل اٹیک اسلام پہ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے, اور ہم صرف ریسیونگ اینڈ پہ آ کر بیٹھے. امید نا امید نہیں اقبال اپنی کشتے بھی رس نہیں, نا امید اقبال اپنی کشتے ذرا نم ہو پہ مٹی بڑی زمین سے. یہ کہتے ہیں کہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں. جی نہیں, اس کسی صدی کے اندر 21ویں میں صرف امریکہ ہی نہیں, لیکن نیٹو کو بھی افغانستان کے اندر نہتے لوگ ننگے پیر بغیر ہتھیار سے رہنے والے یہ افغان مجاہدین اور طالبان نے آج بھی سپیریئر آف دا سپر پاور کو شکست دی ہے. ان کے پاس کون سے قرآن ہے, ان کے پاس کون سی حدیث ہے, ان کے پاس کیا نظریہ ہے؟ آپ اور ہم کو بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو ہم پھر سے ری آرگنائز کریں. اور ہر جگہ آپ کو ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ایک نظریہ ہے جو امن چاہتا ہے. اسلام ایک نظریہ اور ایک خیالات اور ایک نظام زندگی ہے جس کے پاس ایک لاہ عمل ایک نظام زندگی ہے, اور وہ مدینے والا ماحول ہم بیٹھ کے اس کو بتا سکتے اور تبلیغ کر سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس وقت تعلیم پر زور دیں. مختصر انداز میں بات کو ختم کروں گے انشاءاللہ. 2-3 پوائنٹ کرنے کے کام. تعلیم پر جتنا زیادہ زور دے سکتے ہیں اتنا زور دینے کی ضرورت ہے. اور تعلیم سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر پورے علم اور پورے سائنسز مطلوب ہے. کہ دین اور دنیا, اسکول اور مدرسہ دونوں کو ہم نے الگ کر دیا. حالانکہ اسکول اور مدرسے میں کوئی فرق نہیں, جیسے کہ سفید اور وائٹ دونوں میں فرق کیا ہے؟ وائٹ کو ہم انگلش میں کہہ رہے ہیں تو سفید اردو میں ہو گیا. تو مدرسہ اردو اور عربک کا ہے اور انگلش میں اسکول ہو گیا. لیکن ہم نے اسکول کہا نہیں, انہوں اسکول جاتے ہیں, انہوں مدرسہ جاتے ہیں. واٹ از دا ڈفرنس, کیا فرق؟ ہم نے اس کو الگ کر دیا کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے, یہ دینی تعلیم ہے. جی نہیں, یہ تفریقہ نہیں ہے دین اور دنیا کے. اللہ کی مرضی سے اس دنیا کو گزارنا ہی دین ہے, بھی دین نہیں. تصورات کو بدلنے کی ضرورت ہے, تعلیم کے اوپر زور دینے کی ضرورت ہے. اور جہاں ہم لوگ اس وقت بیٹھے, ہم پر یہ ذمہ داری زیادہ ہوگی کہ ہم اب اپنے طور پر وقت نکالیں, اپنی صلاحیت لگائیے, اپنی قابلیت لگائیے, کچھ پلاننگ, کچھ پروگرامنگ کریں, کچھ ہم کیا لوگوں کے ساتھ بیٹھے, اور ہماری امت میں بالخصوص اور ہمارے ملک میں اور اپنے شہر اور خاندان سے شروع کرتے ہوئے تعلیم کے اوپر زور دیا جائے. اپنا وقت اور پیسہ نکالے, کچھ پلاننگ کرے, اور اس طرح سے کرے کہ جو ضرورت مند اور جو غریب ہے ان کی کفالت کر کے ان کو تعلیم دکھائے. یتیم خانے قائم کیے جائیں. جی, تعلیم کے ساتھ ساتھ تقوی پیدا کیا, ورنہ صرف دنیا داری تعلیم اگر ہم نے پیدا کی اور تقوی اگر کبھی نہیں بنایا تو پھر وہی انسان جو خیر البریہ ہے وہ شر البریہ ہو جائے گا. تو تمام جاندار چیزوں میں سب سے بدترین. سورہ 3 میں جو کہا گیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت کو پیدا کیا, لیکن اس کے پاس اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو ثم رددناہ اسفل السافلین. تو جتنی دنیا میں اس وقت تباہی اور بربادی ہو رہی ہے, ایٹم بام ہے, ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن, یہ سب انسان نے کیا. جب خوف خدا نکل جاتا ہے تو یہی تعلیم پھر انسان اور انسانیت کو تباہی اور بربادی کرتی ہے. لیکن جب اس کے اندر تقویٰ ہوگا تو ایک فلاح اور بہبود ہے. تو اس کے اندر تعلیم کے اوپر میرا صرف ایک اشارہ ہے, اس کے اوپر زور دیا جائے, اس میں سے اپنا وقت پیسہ نکالا جائے, لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر پلاننگ اور پروگرامنگ کی جائے. مجھ سے زیادہ قابل لوگ اس کے اوپر کام کر چکے ہیں, کر رہے ہیں, مزید کرتے رہیں گے.
اس محفل سے نکلنے کے بعد ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تاکہ ہم تعلیم پر کیسے زور دے کر امت مسلمہ کو کیسے اٹھایا جائے، اور تعلیم سے محدود نظریہ مت لیجئے کہ وہ قرآن کا ہے کہ حدیث کا ہے یا دنیاوی طور پر ہے. یہ سب چیزوں کے اوپر جب اللہ کا خوف غالب آئے گا تو یہی دین کی تعلیم ہوگی، دیندار تعلیمات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جو میں نے کہا اس پہ اولاً مجھے، آپ سب کو اور ہم سب مسلمانوں کو صحیح انداز سے اسلام کا صحیح تصور جامع طور پر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کی بنیاد پر اپنے مقام کو سمجھ کر جو ہم پر ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے.